بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام اربن وسٹا اور ASF ٹاور کے الاٹیز، ان کے ہمراہ میرے انتہائی محترم اور قابل احترام ممبران اسٹیئرنگ کمیٹی، میرے سامنے موجود میڈیا کے نمائندوں، سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات مکمل نظم و ضبط کے ساتھ، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ آج شہر فیصل کے اس کنارے ASF فاؤنڈیشن کی جو زیادتیاں ہیں، جو ظلم اور جبر ان کی جانب سے پچھلے 6 اور 7 سال سے رواں ہے، اس کے خلاف پرامن طور پر اپنی آواز کو بلند کرنے کے لیے یہاں پر دور دراز علاقوں سے تشریف لائے۔ آپ شہر کراچی کی گلیوں سے بھی اور شہر کراچی سے باہر، ابھی مجھے ایک بھائی ملے تھے، کہنے لگے کہ میں حیدرآباد سے آپ کے اس مظاہرے کے اندر شرکت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ایک صاحب نے بتایا کہ میرا تعلق بلوچستان سے ہے اور بلوچستان کے کسی علاقے سے آج وہ ہمارے اس مظاہرے کے اندر اظہار یکجہتی کے لیے موجود تھے۔ ایک صاحب میرپور خاص سے یہاں پر تشریف لائے۔ یہ وہ نوٹس ہے کہ جو ASF فاؤنڈیشن کی جانب سے بالکل مرتکب کی جا رہی ہے، اس کا شکار ہے، اور آج اپنی آواز کو ارباب اختیار تک پہنچانے کے لیے اپنی فیملیز کے ہمراہ یہاں پر موجود ہیں۔ ہماری بہنیں بھی یہاں پر موجود ہیں، بچوں کے ساتھ اس مظاہرے کے اندر اپنی بات کو پہنچانے کے لیے یہاں پر تشریف لائی ہیں۔ یہ معصوم بچے کہ جن کے والدین نے خون اور پسینہ ایک کر کے ایک ایسے ادارے کے سپرد اپنی رقم کی تھی، اپنی جمع پونجی اس ادارے کو دی تھی کہ یہ ادارہ ہماری اس جمع پونجی کو 4 چاند لگائے گا۔ یہ کمائی اس نتیجے پہ پہنچے گی کہ آج سے 3 اور 4 سال کے بعد ASF ٹاور کے اندر ہمارے لیے کوئی رہائش کا بندوبست ہو جائے گا، ہم کرائے کے مکانوں سے اپنی جان چھڑائیں گے۔ اس امید کے ساتھ لوگوں نے آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کی تھی کہ یہ جو ASF، یہ جو اربن وسٹا کے الاٹیز ہیں، ان کو ان کا حق ملے گا اور ان کو ان کا فلیٹ اور ان کی زمین مل جائے گی۔ 6 اور 7 سال گزرنے کے بعد معلوم چلا کہ ASF فاؤنڈیشن جیسا مقدس ادارہ کہ جس کے اوپر لوگ اندھا اعتماد کرتے تھے، انہوں نے بھی عوام کی آنکھوں کے اندر دھول جھونکا، انہوں نے بھی دھوکہ دہی کے ذریعے ان کے پیسے بٹورے اور پیسے ہڑپ کر کے نہ وہ الاٹیز کو ان کے پیسے واپس کرتے ہیں، نہ وہ ان کو فلیٹ دیتے ہیں۔ اور ظلم اور زیادتی تو یہ ہے کہ جب آپ ان کے آفس میں ان سے اپنا حق مانگنے کے لیے انفرادی طور پر جائیں تو کوثر باجی بتاتی ہیں، کہنے لگی کہ رویہ ایسا تھا کہ جیسے ہم نے ان سے قرضہ لیا ہوا ہے اور یہ ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے، الاٹیز آگے بتاتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہم ان سے بھیک مانگنے کے لیے وہاں پر گئے ہیں۔ یہ ان کا رویہ ASF فاؤنڈیشن کا تھا۔ ان تمام رویوں کے ساتھ جب ASF فاؤنڈیشن کے خلاف الاٹیز جمع ہو کر ہمارے پاس ادارہ نور حق تشریف لائے، ہم نے ان کی بات سنی، ہم نے اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی، اور اسٹیئرنگ کمیٹی بنانے کے بعد پھر ہم نے ASF فاؤنڈیشن کو خطوط ارسال کیے۔ پہلا خط لکھا، ان کا جواب نہیں آیا، ہم نے دوسرا خط لکھا، انہوں نے کوئی رسپانس نہیں کیا، ہم نے تیسرا اور آخری خط ان کو لکھا کہ آپ رسپانس نہیں کر رہے، آپ ہمیں اپنے بارے میں جو شکایات آپ کے متعلق الاٹیز کر رہے ہیں اس سے آگاہ کیجیے۔ انہوں نے نوٹس نہیں لیا۔ ہم نے طے کیا کہ اگر آپ ہماری بات کا جواب نہیں دیتے تو ٹھیک ہے، پھر آپ کے دروازے کے اوپر، آپ کے دفتر میں تمام الاٹیز کے ساتھ آپ کے دروازے پر بیٹھیں گے اور آپ سے وہاں پر مذاکرات کریں گے۔ جو ہی مظاہرے کا اعلان کیا، یہ جتنے ان کے اوپر اور نیچے تھے وہ سارے لوگ ہمارے پاس آ گئے، بات چیت کے دروازے کھل گئے، بات چیت کا راستہ شروع کیا۔ ہم ان کے آفس میں گئے، ان کے ساتھ بیٹھے، اسٹیئرنگ کمیٹی کے ممبران کے ساتھ
ہم نے ان کے سامنے مطالبات رکھے، ہم نے ان کے سامنے آپشنز رکھے، ہم نے ان کو 1، 2 اور 3 آپشن دیے. انہوں نے ہم سے کچھ وقت مانگا، ہم نے انہیں وقت دیا. 2 اور 3 مہینے یہ وقت ہم سے لیتے رہے. پھر بالآخر جب ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ سیدھی انگلی سے نکلنے والا نہیں ہے تو پھر ہم نے دوسرا راستہ اختیار کیا. جب دوسرا راستہ اختیار کیا تو پھر یہ آمادہ ہو گئے اور پھر انہوں نے اس بات پر آمادگی کی کہ ہم آپ سے بات چیت کرتے ہیں، بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. اے ایس ایف ٹاور کے متعلق ہمیں یہ شکایت تھی کہ اے ایس ایف ٹاور جو کہ اے ایس ایف فاؤنڈیشن کا ایک پروجیکٹ تھا، لیکن معلوم چلا کہ اس کے اندر تو اے ایس ایف ٹاور، اے ایس ایف فاؤنڈیشن کے بجائے اس کے اندر ایک بلڈر ہے جس کا نام کنگ بلڈر ہے، اس کو شامل کیا گیا ہے. اور کنگ بلڈر نے ہمارے ان الاٹمنٹ کے اوپر پتہ نہیں 40 لاکھ، کہیں 48 لاکھ اور کہیں اس سے زیادہ کے ڈیوز اور ان کے اوپر ڈیولپمنٹ چارجز لگا دیے ہیں. ہم نے ان سے کہا کہ بات چیت کریں، بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کریں. 6 اور 7 مہینے ہمارے سلمان بھائی یہاں موجود ہیں، پرویز بھائی، انجم بھائی، مشرف بھائی اور یہ سارے لوگ موجود ہیں جو اسٹیئرنگ کمیٹی کے ممبران ہیں، وہ میری اس بات کی گواہی دیں گے. 6 اور 7 مہینے ہم نے ٹیبل پہ بیٹھ کر ان کے ساتھ مذاکرات کیے، ان کے ساتھ مطالبات اپنے منوانے کی کوشش کی. ان کے سارے مطالبات جو ہمارے تھے اور جو ان کے مطالبات تھے، ہم نے ایک کمبائن ایک کمیٹی کے ذریعے 15 اور 16 نکات کو مرتب کیا اور ایک ایک کر کے